تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ النبأ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نبأ آیت نمبر 1۔ عم یتساءلون، ترجمہ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 2۔ عن النبأ العظیم، ترجمہ کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سورہ نبأ آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ایک ہے جو اعلان نبوت اور آغاز دعوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہماگیر انقلاب کے داعی بن کر تشریف لائے تھے، اس کی کامیابی کا انحصار عقیدہ قیامت پر تھا، اور اسی عقیدے کو تسلیم کرنا کفار مکہ کے لیے ازحد مشکل تھا۔ اس لیے اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں کفار کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کے ایسے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ تعصب سے بلند ہو کر ان میں غور کریں تو انہیں وقوع قیامت پر یقین آ جائے، اور اس کے انعقاد میں جو گوناگوں حکمتیں ہیں وہ ان پر آشکارا ہو جائیں۔ عما اصل میں عن ما تھا۔ ما استفہامیہ پر جب حرف جار داخل ہو تو تخفیف کے لیے الف کو گرا دیتے ہیں، جیسے لما، فیما، عما۔ نیز اس طرح ما استفہامیہ اور خبریہ میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مکہ کے سردار کس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں خود بتا دیا کہ یہ بحث و تمہیز، یہ چہ مگوئیاں ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ علامہ راغب لکھتے ہیں النبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں بہت بڑا فائدہ ہو۔ اس کو پھر عظیم کی صفت سے موصوف کیا، یعنی یہ خبر معمولی قسم کی نہیں جس کا جاننا نہ جاننا برابر ہے، بلکہ اس خبر کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ اپنی ذات میں بہت ہی بڑی اور اہم ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد قیامت کے وقوع کی خبر ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 3۔ الذی ہم فیہ مختلفون، ترجمہ جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ سورہ نبأ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ فرما دیا کہ ان کی چہ مگوئیوں اور بحث و تمہیز کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں وہ متفق الرائے نہیں ہیں، بلکہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کی آراء کے اختلاف کی کوئی حد نہیں۔ بعض لوگ وقوع قیامت کو اس لیے ناممکن کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ عالم قدیم ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نیلگوں آسمان، اس میں آویزاں اربوں چمکتے دمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ مختلف عناصر، یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہیں گی۔ ان کے درہم برہم ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ان کو درہم برہم کر دینا کوئی حکیمانہ فعل ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ ہماری صرف یہی دنیوی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس ہماری یہی دنیوی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی اور ہوا کے جھونکے انہیں صدہا بار الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے، تو پھر ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ اور بعض لوگ قیامت کو ناممکن تو خیال نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں بھی یقین نہ تھا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستیقنین، اور بعض اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ پہلے تو قیامت برپا ہی نہیں ہوگی، اور اگر بفرض محال برپا ہوئی بھی تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و احسان سے ہمیں ہی سرفراز کرے گا۔ یہ لوگ آج غربت کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، ان کا اس روز بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہیں علماء نصارہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اگرچہ جسمانی بعثت کے قائل تو نہ تھے، لیکن روحانی بعثت کو وہ تسلیم کرتے تھے۔
اور بعض تناسخ کے قائل تھے کہ روح اپنے نیک و بد اعمال کے بعد جسم بدلتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ سورہ نابا آیت نمبر 4۔ کلا سیعلمون، ترجمہ یقیناً وہ اسے جان لیں گے۔ سورہ نابا آیت نمبر 5۔ ثم کلا سیعلمون، ترجمہ پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے۔ سورہ نابا آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ ان آیتوں میں کلا کا لفظ تحقیق طلب ہے۔ علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں اس کی خوب تحقیق کی ہے، وہیں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ چند سطور ہدیہ ناظرین ہیں۔ سیبویہ کے نزدیک کلا حرف ردع اور جزر ہے۔ سفار کہتے ہیں یہ اسم ہے اور کسی کلام کو مسترد کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا، آپ نے ان کے اس کلام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ فرعون ہمیں اپنے محاصرے میں لے سکتا ہے اور نہ سمندر ہمارا راستہ روک سکتا ہے، اور کبھی یہ حقاً کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کلا زجر اور رد کے لیے استعمال ہوا ہے یا حقاً کے معنی میں مستعمل ہے؟ تو علامہ زرکشی کہتے ہیں کہ اگر وقف کلا پر ہو تو اس وقت جزر اور رد کے معنی میں ہوگا، اور اگر کلا سے پہلے وقف ہو اور کلا سے اگلے جملے کی ابتدا ہو تو اس وقت یہ حقاً کے معنی میں ہوگا۔ ان دو آیتوں میں کلا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور وقف اس سے پہلے ہے، اس لیے یہ یہاں حقاً کے معنی میں ہوگا۔ یہ اختلاف صرف اولیت میں ہے، اگر اسے ردا اور جزر کے معنی میں لیا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ زرکشی اس کی ترکیب کے متعلق لکھتے ہیں، یعنی امام کسائی کے نزدیک کلا حقاً کے معنی میں ہوگا اور اس سے جملے کی ابتدا ہوگی۔ اس کا مقصد بعد میں آنے والے کلام کی تاکید کرنا ہے، اس وقت یہ مصدر ہوگا اور عامل محذوف کا مفعول مطلق ہوگا اور منصوب ہوگا۔ میں نے علامہ زرکشی کی تحقیق کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی کلا کا معنی حقاً ذکر کیا ہے۔ سیعلمون کا مفعول مذکور نہیں، لیکن سیاق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق وہ چے میں گوئیاں کر رہے ہیں، اور جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد قیامت ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 6۔ الم نجعل الارض مہادا، ترجمہ کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا؟ سورہ نبأ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ منکرین قیامت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے اس کرۂ ارض کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح آرام دہ نہیں بنا دیا؟ تمہاری بقا، تمہاری نشو و نما اور آرام و آسائش کے لیے جو جو چیزیں مطلوب تھیں سب کی سب بڑی فیاضی سے تمہارے لیے مہیا کر دی گئی ہیں۔ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے زرخیز میدان، ان میں لہلہاتے ہوئے کھیت، سرسبز باغات، ابلتے ہوئے چشمے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے دریا کس نے بہا دیے ہیں؟ جس علیم و قدیر نے تمہیں زندہ و سلامت رکھنے کے لیے کمال حکمت سے ہر چیز فراہم کر دی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ سورۃ النبأ آیت نمبر 7۔ والجبال اوتادا، ترجمہ اور پہاڑوں کو میخیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 8۔ وخلقناکم ازواجا، ترجمہ اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر۔ ذرا ان سلسلہ ہائے کوہ کی طرف دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کیل کی طرح انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا ہے تاکہ اس کے وزن سے کرۂ زمین کی اضطراری حرکت رک جائے۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں میں تمہارے لیے ان گنت فوائد اور منافع ہیں۔ جو ذات اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کہ وہ بالشت بھر کے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اگر تمہاری نظر اتنی بینا نہیں کہ وسیع زمین اور فلک بوس پہاڑوں میں اس کی حکمت کے جلووں کو دیکھ سکو تو آؤ اپنی ذات میں غور کرو۔ اس نے تم سب کو مرد ہی پیدا نہیں کیا اور نہ سب کو عورتیں بنایا۔ تم خود سوچو، مرد و زن دونوں کی تخلیق اسی قطرہ آب سے ہوتی ہے، ایک ہی رحم میں نشو نما پاتے ہیں، خوراک بھی دونوں کی یکساں ہے،
لیکن کسی کو لڑکا بنا دیا اور کسی کو لڑکی۔ ایک باپ بننے کے قابل ہے، دوسری ماں بننے کے قابل ہے۔ جسے باپ بننا ہے اس کو تمام ایسے آلات، قوتیں اور صلاحیتیں بخش دی ہیں جس کے باعث وہ باپ بننے کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جس کو ماں بننا ہے وہ ماں بننے کی تمام جسمانی اور نفسیاتی صلاحیتوں سے بہرہور ہے۔ اگر تمہیں جوڑا جوڑا نہ بنایا جاتا تو افزائش نسل کیسے ہوتی؟ اگر تم جوڑا جوڑا پیدا نہ کیے جاتے تو زندگی کا یہ کٹھن سفر ہر کیف و رنگ سے محروم ہوتا۔ جس ذات پاک نے نسل انسانی کو مرد و زن میں تقسیم کر کے ان کی تمام صنفی ضروریات کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 9۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ترجمہ: اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اگر ان باریکیوں میں غوطہ زنی کی تمہیں مہلت نہیں تو ذرا اپنی نیند اور بیداری کی دو مختلف حالتوں میں غور کرو۔ بیداری کی حالت میں تم دماغی یا جسمانی مشقت کرتے ہو، تم تھک کر چور ہو جاتے ہو، تم میں مزید کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ اچانک نیند تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، کچھ وقت کے لیے تم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہو، جملہ تفکرات اور اندیشوں سے تمہیں نجات مل جاتی ہے۔ کچھ دیر سو لینے کے بعد جب تم بیدار ہوتے ہو تو دماغی درماندگی اور جسمانی تھکاوٹ کافور ہو چکی ہوتی ہے، جوش و نشاط کی کیفیت عود کر آتی ہے اور تم از سر نو جہاد زندگی کا آغاز کر دیتے ہو۔ سنو، ہم نے ہی تمہارے لیے نیند کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ہم تمہیں نیند کی نعمت سے محروم کر دیں تو یہ زندگی تمہارے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ بن جائے اور دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جائیں۔ یہ میری قدرت ہے جس نے نیند، جسے تم موت کی بہن کہا کرتے ہو، اسی کو ہم نے قوت و نشاط کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ جس کی قدرت کاملہ کا یہ عالم ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہے؟ کچھ تو انصاف سے کام لو۔ لفظ سبات کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں کہ سبت کا معنی کسی چیز کے تسلسل کا منقطع ہو جانا ہے۔ جب انسان کو نیند آتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور وہ بے حس و حرکت اپنی چارپائی پر دراز ہو جاتا ہے۔ لیکن جوہری اپنی صحاح میں لکھتے ہیں یعنی سبات کا اصلی معنی راحت و سکون ہے، اور اس آیت میں سبات اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 10۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ ترجمہ: نیز ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ ذرا شب و روز کے اس تسلسل پر غور کرو۔ رات آتی ہے، ساری کائنات پر اندھیرے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لپٹ کر رہ جاتی ہے۔ جو کام دن کے اجالے میں تم نہیں کر سکتے وہ رات کی اس تاریکی میں تم بلا تکلف انجام دے سکتے ہو۔ دن بھر کی تگ و دو کے بعد تم گھر واپس آتے ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ رات بسر کرتے ہو۔ تمہیں رات کی تاریک سناٹوں میں جو آرام ملتا ہے اور جو میٹھی نیند تم سوتے ہو، وہ آرام اور میٹھی نیند دن کے اجالے میں کہاں نصیب ہوتی ہے۔ شیطان اور نفس کے پرستار رات کو ہی اپنے عشرت قدوں کی رونق بڑھاتے ہیں، اور خداوند رحمان کے بندے رات کو اٹھتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے اور اپنے سجدہ ہائے نیاز سے، اپنے نالہ ہائے جگر گداز سے اور اپنی اشکباریوں سے اپنے گوشہ خلوت میں چراغاں کرتے ہیں۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کسی نے کیسی رات گزاری ہے۔ رات کو ایسا لباس اور مکمل پردہ ہم نے بنایا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 11۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ترجمہ: اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ معاشاً، رات کے برعکس جب دن ہوتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے، زندگی کی رکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگتی ہے، بازار کھل جاتے ہیں، منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، کاشتکار اپنی زمینوں میں ہل جوتتے ہیں۔ غرض یہ کہ سورج طلوع ہوتے ہی کسب معاش کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 12۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ ترجمہ:
اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ سورۃ النبا آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ ہماری قدرت اور پختہ کاری کی شان ملاحظہ کرنی ہو تو ذرا آسمانوں کی اس نیلگوں چھت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ ہزارہا صدیاں بیت چکی ہیں اس سائبان کو تنے ہوئے۔ بتاؤ شکست و ریخت کا کوئی نشان اس میں نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی شکن، کوئی سلوٹ، کوئی جھول ہرگز نہیں۔ بار بار دیکھو، طاقتور دور بینے لگا کر دیکھو، تمہیں کہنگی اور بوسیدگی کی کوئی علامت دکھائی نہ دے گی۔ ان کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ بے شمار ستارے اس میں محو گردش ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اپنے مدار سے سر منہ سرک سکے، تیز روی یا سست گامی کا مظاہرہ کرے، یا جو نظام اوقات اس کے لیے مقرر ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرے۔ تم ہماری قدرت و طاقت کو اپنی ناقص طاقت پر قیاس کرتے ہو، یہ تمہاری سراسر نادانی ہے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 13۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ ترجمہ، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ سراج سے مراد سورج ہے، اس کو وہاج کی صفت سے موصوف کیا، اور وہاج اس کو کہتے ہیں جو نور اور حرارت کا منبع ہو۔ مشہور مفسر مقاتل کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج میں نور اور حرارت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ وہ ایک چراغ جو سارے عالم کو منور کر رہا ہے، اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ وہ صرف روشن ہی نہیں، گرم بھی ہے۔ روشنی اور حرارت دونوں زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ کائنات کی یہ ساری چہل پہل، گلشن ہستی کی یہ حسن آرائیاں اور جمال آفرینیاں، نور اور حرارت دونوں کا کرشمہ ہے۔ اگر اس میں صرف نور ہوتا یا صرف حرارت ہوتی تو زندگی نام کی کوئی چیز یہاں نہ پائی جاتی۔ اس سورج کے بارے میں ہی اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ زمین کے حجم سے اس کا حجم 3,23,000 گنا بڑا ہے۔ زمین سے اس کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا قطر 8,65,000 میل ہے، جو زمین کے قطر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ اس پر حیران نہ ہوں، بعض ستارے سورج سے بھی 100 گنا بڑے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کا قطر سورج کے قطر سے 800 گنا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا۔ زمین سے اتنا دور ہونے کے باوجود وہ مناسب مقدار میں روشنی بھی پہنچا رہا ہے، جس کے باعث اس کا چپا چپا روشن ہے، اور مناسب مقدار میں حرارت بھی فراہم کر رہا ہے، جس سے انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی برقرار ہے۔ زمین سے اس کی مناسب دوری، اس کے طلوع و غروب کا نظام، موسموں کا تغیر و تبدل، رات کا آنا جانا، ہر چیز پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اس کو منبع نور و حرارت بنانے والا، اس کو مناسب دوری پر رکھنے والا، اس کے منظم طلوع و غروب کا لاہ عمل مرتب کرنے والا قادر مطلق بھی ہے، حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 14۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ ترجمہ، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 15۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ ترجمہ، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 16۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ ترجمہ، نیز گھنے باغات۔ سورۃ النبا آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تفسیر۔ معصرات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادل کو نچوڑتی ہیں اور بارش برستی ہے۔ معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جو بارش کے پانی سے لدے پھندے ہوتے ہیں اور ابھی انہوں نے برسنا شروع نہیں کیا ہوتا۔ پانی کا زور سے گزرنا، موسلا دھار ٹپکنا، اسے المعصرات کہتے ہیں۔ یوں بادلوں سے بارشوں کا موسلا دھار برسنا بے مقصد اور عبث نہیں، بلکہ بارشیں برسا کر ہم انسانوں کے لیے ہر طرح کا اناج، حیوانات کے لیے ہر قسم کا چارہ اگاتے ہیں، اور اس کے پانی سے گنجان باغات بہار دکھا رہے ہیں، جن کی شاخوں پر مختلف ذائقوں کے رنگا رنگ پھل
تمہارے کام و دہن کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے شاہکار ہیں، جو اس کی حکمت بالغہ اور علم محیط کی گواہی دے رہی ہیں، جس کی قدرت کے حیرت افزا نمونے تم دیکھ چکے ہو۔ خود انصاف سے بتاؤ کہ کیا تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نیز اس کی ہر قدرت میں اس کی بے پایاں حکمت کے جلوے جلوہ تراز ہیں، جس کا ہر کام حکمت ہی حکمت ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں یہ باور کر سکتے ہو کہ اس نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، غور و فکر کی استعداد بخشی، عمل اور ارادے کی آزادی مرحمت فرمائی، اپنی کائنات کو مسخر کر کے اس کی ترک تازیوں کے لیے میدان ہموار کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو اپنی مرضی اور اختیار سے استعمال کرتا رہا۔ کسی نے اپنی قوتوں کو عروس گیتی کے نوک پلک سنوارنے کے لیے صرف کیا، علم و حکمت کے کارواں کی قیادت کی، زندگی کے سنسان صحراؤں میں نیکیوں کے خیاباں آباد کیے اور شاہراہ حیات پر قدم بڑی ذمہ داری سے اٹھایا، اور آخر دم تک اس نے اپنے پروردگار کی بندگی میں کوتاہی نہ کی۔ اور بعض لوگ انسانیت کا سہاگ لوٹتے رہے، گلشن ہستی کو ویرانیوں اور بربادیوں کے شعلوں سے بھسم کرتے رہے، اپنی سفاکیوں اور خون آشامیوں سے بے گناہوں کے معصوم خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نہ انہوں نے اپنے خالق کو پہچانا اور نہ اپنے معبود کی بندگی اختیار کی، اور نیکی کے جتنے چراغ ان کی زد میں آئے انہیں گل کرتے رہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تم خود سوچو کہ اگر ان دونوں کو دوبارہ زندہ کر کے جزا و سزا نہ دی جائے تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس اندھیر نگری کی اپنے رب سے جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی یہ توقع رکھ سکتے ہو؟ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو وہ زندہ کر کے اپنی ابدی نعمتوں سے سرشار کر دے، تاکہ انہیں اپنے اعمال صالحہ کا میٹھا پھل نصیب ہو، اور بدکاروں اور ظالموں کو دوبارہ زندہ کر کے قہر جہنم میں جھونک دے، تاکہ انہیں اپنی خرمستیوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا ملے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اور وہ عمل جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو وہ فضول اور عبث ہے۔ اس دار العمل میں انسان کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا نہیں مل سکتی۔ خود بتائیے کہ جو حق کی سربلندی کے لیے اپنے وطن اور قوم کی آزادی کے حصول کے لیے لقمہ اجل بنا، اس کو اس دنیا میں اس کا کیا اجر ملا؟ کیا آپ اس عمل کو اتنا مہمل سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی اجر نہ ملنا چاہیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے بعد ایک اور جہان ہو، جہاں ہر شخص کو اپنے نیک یا بد اعمال کی پوری پوری جزا ملے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 17۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ترجمہ: بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ کفار از راہ مذاق کہا کرتے کہ جس قیامت کی آمد کے بارے میں اتنا شور مچایا جا رہا ہے اسے کہو کہ وہ برپا ہو جائے، ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں کہ جب کسی نے کہا اسی وقت اس کی نمائش شروع ہو گئی۔ یہ تو ایک نہایت سنگین حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ تم ہزار باتیں بناؤ، وقت مقررہ سے پہلے ایک منٹ بھی یہ برپا نہ ہوگی، اور جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے گی۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات پر یقین کرو اور اس دن کے لیے تیاری شروع کر دو تاکہ اس دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 18۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ ترجمہ: جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ آج تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کے جس دور دراز گوشے میں تم مدفون ہوگے یا جہاں جہاں تمہارے ذرے بکھرے پڑے ہوں گے سب جمع ہو جائیں گے، اور تم فوج در فوج کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے لگو گے۔ کسی کی مجال نہ ہوگی
کہ چادر تان کر سویا رہے، کسی غار میں چھپ جائے یا کہیں بھاگ کر چلا جائے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس روز گروہ بندی نسل، زبان یا وطن کی بنیادوں پر نہ ہوگی، بلکہ نیک و بد اعمال کی اساس پر ہوگی۔ مشرق و مغرب کے سود خور، حرام خور ایک صف میں اکٹھے ہوں گے، عرب و عجم کے ظالم و سفاک ایک جگہ جمع ہوں گے، اشتراکی اور سرمایہ دار ملکوں میں بسنے والے سارے زانی اور فاجر ایک مقام پر جمع ہوں گے اور سب ایک ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو بھی الگ الگ گروہ بندیوں میں شمار کیا جائے گا۔ مجاہد اور شہید ایک جگہ، علماء ربانیین ایک جگہ، اولیاء کاملین ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ناچیز بندوں کا حشر بھی اس گروہ کے ساتھ کرے جن کے دلوں میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع فروزاں ہے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 19۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ ترجمہ، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ روز حشر کی کیفیت پہلے بیان ہوئی، قیامت کے ابتدائی مرحلوں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اس روز یہ مضبوط آسمان جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، یوں معلوم ہوگا جیسے ہر جگہ دروازے ہی دروازے ہیں۔ آلام و مصائب کا طوفان کسی رکاوٹ کے بغیر ان سے عمڈہ چلا آ رہا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 20۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ ترجمہ، اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ یہ جمے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ علامہ قرطبی نے سرابن کا معنی لا شیء کیا ہے۔ جس طرح سراب کو دیکھنے والا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ سیرت کا معنی ہے جڑوں سے اکھڑ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 21۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ ترجمہ، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ منکرین قیامت کو جس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ علامہ جوہری لفظ مرصاد کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کی گھات میں بیٹھا ہوا ہو اس کو راصد کہتے ہیں، کسی کی گھات میں تیار ہو کر بیٹھنے کو مرصد کہتے ہیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ اگر تو کسی پر اچانک جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہو کر بیٹھ جائے تو کہے گا ارصدتہ۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ قرطبی اس آیت کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ جہنم تیار ہو کر بڑی بے تابی سے آنے والوں کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ مرصاد کا معنی راستہ، راہ گزر بھی بتایا گیا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، جہنمی اس میں گر پڑیں گے اور جنتی سلامتی سے اسے عبور کر لیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گزرنے لگے گی تو حضور پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر فرمائیں گے، یا ربی سلم سلم، الہی میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ علامہ قرطبی نے مرصاد کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے، یعنی مرصاد کا وزن مفعال ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ جہنم کفار کا بڑی شدت اور بے تابی سے انتظار کر رہا ہوگا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 22۔ للطاغین مآبا۔ ترجمہ، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ طاغی کا معنی ہے سرکش، کفر بھی سرکشی ہے اور بدکاری بھی سرکشی ہے، اس لیے طاغین کا لفظ کفار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گناہگاروں کے لیے بھی۔ مآب، مرجع، منزل، جہاں گھوم پھر کر انسان لوٹ کر جاتا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 23۔ لابثین فیہا احقابا۔ ترجمہ، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 24۔
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ ترجمہ، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 25۔ الا حمیما وغساقا۔ ترجمہ، بجز کھولتے پانی اور گرم پیپ کے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تفسیر۔ احقاب حقب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دہر۔ احقاب کا معنی ہے دہور۔ فرا جو لغت عرب اور نحو کے امام ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقوبن 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں۔ ہر سال 360 دن کا ہوتا ہے اور آخرت کا ہر دن 1000 دنیوی سالوں کے برابر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس آیت سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جب یہ طویل مدت گزر جائے گی تو جہنمی دوزخ سے رہائی پا لیں گے، کیونکہ اگر ان احقاب کی تعداد بیان کی جاتی، یعنی 4 یا 10 احقاب کہا جاتا، تو پھر توقید سمجھی جاتی کہ 4 یا 10 صدیاں وہ وہاں گزاریں گے۔ یہاں احقاب کی تعداد مذکور نہیں، اس لیے اس آیت کا یہ معنی ہے یعنی وہ کرنہا کرن وہاں رہیں گے۔ جب ایک کرن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری کرن شروع ہو جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور یہ سلسلہ عبدالآباد تک جاری رہے گا۔ اس لیے کفار کے جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لغت عرب کے ایک امام کی اس تشریح کے بعد کسی کا فہمی میں مبتلا ہونا سراسر نادانی ہے، خصوصاً جب قرآن کریم میں 34 مقامات پر یہ تصریح کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور بعض مقامات پر صرف خالدینہ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آبادن کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو دوسری کثیر آیات کے خلاف ہو کسی مومن کو زیبا نہیں دیتا۔ امام نحو قطرب کہتے ہیں کہ حقب اس لمبے زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق پیپ، کچا لہو، وہ گندا مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 26۔ جزاء وفاقا۔ ترجمہ، ان کے گناہوں کی پوری سزا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 27۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ ترجمہ، یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 28۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ ترجمہ، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر۔ انہیں ایسی جزا دی جائے گی جو ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جزاءً فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، اے جازیناہم جزاء وافق اعمالہم۔ کذاب باب تفعیل کے مصادر کا ایک وزن ہے۔ باب تفعیل مصدر کے یہ 4 وزن ہیں، ان میں ایک فعال ہے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 29۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ ترجمہ، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا۔ سورۃ النبا آیت نمبر 30۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ترجمہ، پس اے منکرو اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر تم پر عذاب۔ سورۃ النبا آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرتے رہو، تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ ایسا اندھیر ہمارے ہاں نہیں، ہم تمہارے اعمال، تمہارے افکار اور تمہارے ارادوں کو گن گن کر ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ یہاں پر 30ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔